رانیہ کو اس وقت رونا آ رہا تھا مگر ضبط کرتی ہوئی جیسے تیسے اسکول پہنچ گئی۔ مدت نسیم نے اسے وائس پرنسپل بنا دیا تھا۔ وہ سیدھی مدت نسیم کے آفس میں گئی تھی۔ مدت نسیم ابھی ابھی پہنچی تھی۔ اس کی حواس باختہ صورت دیکھ کر فکر مندی سے اس کی طرف بڑھی۔ کیا ہوا رانیہ؟ رانیہ نے روتے ہوئے ساری بات بتا دی۔ انہیں بہت افسوس ہوا تھا یہ سن کر۔ کتنی بار سمجھا چکی ہوں تمہیں کہ عورت کو اس معاشرے میں مرد کے بغیر کوئی تحفظ حاصل نہیں ہے۔ اکیلی لڑکی یا عورت کا جینا حرام کر دیتے ہیں لوگ۔ تم اینیکسی میں رہ رہی تھی، میرے ساتھ باہر آتی جاتی تھی، اس لیے تمہیں کبھی عدم تحفظ کا احساس نہیں ہوا۔ اب تم اکیلی رہ رہی ہو، اکیلے باہر آتی جاتی ہو تو دیکھ لیا تم نے اس معاشرے کے مردوں کا رویہ۔ تم تو ایک ہی جھٹکے میں ڈھیر ہونے لگی، اور لڑکا بھلا اتنی آسانی سے تمہارا پیچھا چھوڑے گا؟ اسے پتا ہے کہ تم اکیلی ہو، لہٰذا وہ تمہیں پریشان ضرور کرے گا۔ مدت نسیم نے سنجیدگی سے کہا۔ آپی میں کیا کروں اب؟ اپنے شوہر سے رابطہ کرو۔ یہ مجھ سے نہیں ہوگا، اور وہ تو جیسے ان 3 برسوں کی بے رخی اور لا تعلقی بھلا دیں گے نا، وہ بھی مجھے اوروں کی طرح ہی برا کہتے اور سمجھتے ہوں گے، اور انہوں نے مجھے حاصل کرنے کے لیے جو کچھ کیا، وہ بھیگتے لہجے میں بولی۔ اس کے لیے مامون ضیاء کو معاف کر دو، کیونکہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے۔ اول تو مجھے نہیں لگتا کہ مامون نے اپنی محبت کو بدنام کیا ہو۔ تم واپس چلی جاؤ رانیہ، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ مدت نسیم نے اسے نرمی سے سمجھایا۔ آپی میں اس شخص سے تحفظ اور ساتھ کی بھیک نہیں مانگ سکتی۔ رانیہ یہ کہہ کر اپنے آنسو پہنچتی ہوئی اٹھ کر آفس سے باہر چلی گئی۔ اب مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ یہ لڑکی سچ مچ اس معاشرے کے ہاتھوں کھلونا بن جائے گی، تنہا ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ مدت نسیم نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا، اور اپنا پرس کھول کر ڈائری میں کچھ تلاش کرنے لگیں۔ اگلے روز رانیہ اسکول میں اپنی کلاس کو پڑھا رہی تھی جب چپڑاسی نے اسے اطلاع دی کہ پرنسپل صاحبہ اسے آفس میں بلا رہی ہیں۔ بریک ٹائم ہونے والا تھا۔ وہ کلاس کو پڑھنے کی تاکید کر کے پرنسپل مدت نسیم کے آفس کی طرف چلی آئی۔ وہ اسے آفس کے باہر ہی ٹہلتی ہوئی مل گئیں۔ خیریت آپی؟ آپ نے پہلے تو کبھی مجھے اس طرح نہیں بلوایا۔ رانیہ نے ان کے قریب پہنچ کر فکر مندی سے استفسار کیا۔ رانیہ تمہارے مہمان میرے آفس میں بیٹھے ہیں، ان سے جا کر مل لو، میں ذرا اسکول کا راؤنڈ لگاؤں۔ اور سنو رانیہ، دوبارہ کوئی نادانی مت کرنا۔ بیسٹ آف لک، جاؤ، شاباش۔ مدت نسیم نے نرمی سے کہا اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے آفس میں جانے کا اشارہ کیا۔ وہ ناسمجھی کے عالم میں دیکھتی ہوئی حیران سی آفس میں داخل ہو گئی۔ دائیں جانب مہمانوں کو بٹھانے کا اہتمام تھا، صوفہ سیٹ رکھا ہوا تھا۔ وہاں رانیہ نے دیکھا ایک شخص اخبار اپنے سامنے پھیلائے بیٹھا تھا۔ کون ہے یہ؟ رانیہ نے خود سے سوال کیا۔ السلام علیکم۔ رانیہ نے آگے بڑھتے ہوئے سلام کیا تو اس شخص نے فوراً اخبار اپنے چہرے کے سامنے سے ہٹا دیا۔ رانیہ کی نگاہوں کے سامنے جو چاند چہرہ تھا وہ اس کے وجود میں اپنی چاندنی یکا یک پھیلاتا چلا گیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ خوشگوار لہجے میں جواب دیتا اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مامون؟ رانیہ کے یا قوتی لب واہ ہوئے۔ جی مسز مامون، شہر کی خاک چھانی تھی، آج کل یہاں بسیرا تھا۔ فضا میں تمہاری سانسوں کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی، اور بالآخر ایک مہربان کے وسیلے سے میں تم تک پہنچ ہی گیا۔ ڈھونڈ لیا نا میں نے تمہیں؟ مامون ضیاء مجسم آنکھ بنا اسے دیکھتے ہوئے بہت نرم اور مسرور لہجے میں کہہ رہا تھا۔ رانیہ کی آنکھوں میں حیرت تھی، زبان گنگ تھی، وہ بس اسے دیکھے جا رہی تھی، جو آج بھی یوسف ثانی تھا۔ ہاں البتہ پہلے سے کچھ کمزور دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا لہجہ آج بھی نرم اور محبت سے پر تھا، جبکہ رانیہ سوچ رہی تھی کہ مامون ضیاء کو 3 سال کی جدائی پر غصہ ہونا چاہیے تھا، اور وہ اس کے خاموشی سے چھوڑ کر چلے آنے پر اتنے پیار سے مخاطب کر رہا تھا۔ یکا یک مامون کا ہاتھ اٹھا اور رانیہ سمجھی کہ وہ اسے تھپڑ مارنے لگا ہے۔ اس نے خوف سے آنکھیں میچ لیں اور اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب مامون کا ہاتھ اس کے دائیں رخسار پر نرمی سے آ کر ٹھہر گیا۔ رانیہ نے ایک عجیب سی تازگی اپنے اندر اترتی محسوس کی اور آنکھیں کھول کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ محبت بھری شکایت کر رہا تھا۔ کیوں کیا تم نے مجھ پر یہ ظلم؟ ہم تو مجبور وفا ہیں، مگر اے جانے جہاں، اپنے عشاق سے ایسا بھی کوئی کرتا ہے؟ رانیہ کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ وہ شدید نفرت اور بدگمانی جس کے سبب وہ اسے خاموشی سے چھوڑ آئی تھی وہ بھی کہیں نہیں تھی۔ وہ جانے کے لیے مڑی تو مامون نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ میں اپنی کلاس لینے جا رہی ہوں، مری مری سی آواز اس کے حلق سے نکلی۔ حالانکہ کلاس تو مجھے تمہاری لینی چاہیے۔ مامون کا معنی خیز جملہ اسے شرمندہ سا کر گیا۔ وہ روبرو ہو کر سنجیدہ اور اسپاٹ لہجے میں بولی، ٹھیک ہے تو لیں میری کلاس۔
جواب میں مامون نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے ہالے میں لے کر اس کی پیشانی پر اپنی محبت کی مہر ثبت کر دی۔ مامون، وہ تڑپ کر بولی اور اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر ہٹایا۔ وہ اس کی محبتوں پر حیران تھی، جو اس کی شدید نفرت اور 3 سال کی بے رخی اور لا تعلقی کے باوجود اس پر یوں اپنی محبت کے پھول نچھاور کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، وہ 3 برس بیچ میں آئے ہی نہ ہوں اور وہ رانیہ کی نفرت سے آگاہ ہی نہ ہو۔ یہ کیسی محبت تھی اسے رانیہ سے؟ میں تو تمہاری زبان سے اپنا نام سننے کو ترس گیا تھا۔ آج تم نے میرا نام لیا ہے تو مجھے احساس ہوا ہے میں ابھی زندہ ہوں، مامون نے خوشی سے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ہونٹوں کو نرمی سے چھوا۔ پلیز اب جائیے یہاں سے، یہ اسکول ہے، آپ کا بیڈ روم نہیں، وہ سٹ پٹا کر بولی تو اس نے اس کیفیت و حالت سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے پھر میں تم سے بیڈ روم ہی میں ملوں گا، شام 4 بجے تم سے تمہارے گھر پہ ملاقات ہوگی۔ گھر پہ؟ ہاں، تمہارا گھر میں دیکھ چکا ہوں، ٹھیک 4 بجے آؤں گا، اوکے بائے۔ مامون نے اس کی حیرانگی دور کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور اس کا گال تھپ تھپا کر وہاں سے چلا گیا، اور وہ اپنا دل تھام کر وہیں صوفے پر ڈھہ سی گئی۔ اس کا رواں رواں مامون کے محبت بھرے لمس کی حدت و حرارت سے جل رہا تھا۔ دل کی کیفیت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ وہ اس سے کچھ کہنے سننے کی حالت میں نہیں تھی، سو اس سے بچنے کے لیے اسکول کے بعد پہلے اپنی کولیگ اور دوست فرخندہ کے ساتھ مارکیٹ چلی گئی تاکہ ہفتے بھر کی سبزی، بیکری کا سامان اور دیگر اشیاء خرید سکے۔ وہ گھر آ کر کچن میں رکھنے کے بعد نہا کر تیار ہوئی، نماز ادا کی اور 3 بجے وہ نمائش دیکھنے چلی گئی۔ وہاں سے فارغ ہوئی تو مدت نسیم کے گھر آ گئی۔ وہ مامون سے فرار اختیار کرنے کے لیے گھر جانے سے کترا رہی تھی، لیکن اس کے دل و دماغ میں مامون ہی گھوم رہا تھا۔ مدت نسیم نے ہی بہت پہلے مامون کا وزٹنگ کارڈ رانیہ کے پرس میں دیکھا تھا اور جانے کس خیال کے تحت انہوں نے مامون کے موبائل نمبرز، ای میل ایڈریس اور گھر اور دفتر کے فون نمبرز اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیے تھے، اور انہوں نے ہی مامون سے فون پر رابطہ کر کے اسے رانیہ کے متعلق بتایا تھا۔ مامون جو ہفتے بھر سے اسلام آباد میں ہی تھا، کمپنی آفس سیٹ کرنے اور رانیہ کو تلاش کرنے کا خیال لے کر ہی وہ یہاں آیا تھا اور اسے ہر راستے میں ڈھونڈ رہا تھا۔ مدت نسیم کی فون کال نے اسے زیست افروز خبر سنا کر پھر سے زندہ کر دیا تھا۔ اس کی لگن سچی تھی شاید، اس لیے اب قدرت کو اس کی حالت پر رحم آ گیا تھا اور اس نے مدت نسیم کو رانیہ سے مامون کی ملاقات کا وسیلہ بنا دیا تھا۔ رات کے 9:15 بج رہے تھے۔ رانیہ کھانا مدت نسیم اور ان کی فیملی کے ساتھ کھانے کے بعد اب گھر واپس جانا چاہ رہی تھی۔ رانیہ بیٹا، رات یہیں رک جاتی تو صبح تو چھٹی ہے نا؟ مدت نسیم کے شوہر ذاکر صمدانی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بولی، جی بھائی، لیکن چھٹی والے دن مجھے گھر کے کام نپٹانا ہوتے ہیں، اس لیے رک نہیں سکتی، آپ پلیز مجھے گھر تک ڈراپ کر دیں۔ ہاں ذاکر، آپ رانیہ کو چھوڑ آئیں، اکیلی کیسے جائے گی یہ؟ ٹھیک ہے چلو بیٹا، ذاکر صمدانی گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے بولے اور رانیہ ان کے ساتھ چلی آئی۔ جس وقت ذاکر صمدانی رانیہ کو فلیٹس کے احاطے میں ڈراپ کر کے جا رہے تھے، وہاں وہی آوارہ لڑکا کھڑا تھا، اپنے جیسے ہی ایک اور لڑکے کے ساتھ۔ وہ رانیہ کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھ کر پیچھے چلا آیا اور خباثت سے بولا، یہ سواری باد بہاری کہاں سے آ رہی ہے حسینو؟ شام کو بھی یہاں ایک بندہ تمہارا پوچھ رہا تھا، بڑا انتظار کیا بیچارے نے تمہارے گھر کے باہر ٹہل ٹہل کر، اور تم اسے ٹائم دے کر اس گاڑی والے کے ساتھ ٹائم گزارنے چلی گئی۔ بکواس بند کرو، وہ بھائی ہیں میرے۔ رانیہ غصے سے بولی تو وہ ہنستے ہوئے بولا، او کیسا بھائی ہے یہ جو اپنی حوروں جیسی بہن کو تنہا رہنے کے لیے فلیٹ میں چھوڑ گیا؟ بھائی کے گھر میں بہن کے لیے ایک کمرہ، ایک بستر تک نہیں ہے؟ کیوں بے وقوف بناتی ہو؟ ایک رات ہمیں بھی دے دو۔ گھٹیا آدمی، ہٹو میرے راستے سے۔ رانیہ شرم اور غصے سے انگارہ ہوتے ہوئے بولی تو فلیٹوں میں رہنے والے ایک بزرگ کی آواز آئی، اوئے ٹونی کے بچے، تو نے پھر کمینگی شروع کر دی، ہٹ پرے جانے دے بچی کو ورنہ تیرا سر پھاڑ دوں گا۔ او بزرگو، اللہ اللہ کیا کرو، ہر آنے جانے والے پر نظر نہ رکھا کرو۔ ٹونی جو رانیہ کو پریشان کر رہا تھا، بزرگ نے دیکھتے ہوئے چڑ کر کہا، اور رانیہ موقع غنیمت جانتے ہوئے تیزی سے اپنے فلیٹ کی طرف دوڑی۔ لاک کھول کر اندر آتے ہی لاک اچھی طرح لگا دیا۔ یا اللہ مجھے اس شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا۔ رانیہ نے بے اختیار یہ دعا مانگی اور چادر اتار کر وہیں صوفے پر رکھنے کے بعد کچن میں آ کر پانی پیا۔ وضو وہ مدت نسیم کے گھر پر ہی کر چکی تھی، اب عشاء کی نماز ادا کر کے سونا چاہتی تھی، کیونکہ آج سارا دن ادھر ادھر مٹر گشت کرتے کرتے وہ خاصی تھک چکی تھی، اور اس وقت تو مامون کا خیال بھی اس کے ذہن سے نکل گیا تھا۔
اس نے اپنے بیڈ روم میں داخل ہو کر لائٹ آن کی تو کمرہ سفید روشنی سے بھر گیا اور اس کی آنکھیں حیرت سے۔ مامون ضیاء اس کے بیڈ پر نیم دراز تھا۔ آسمانی رنگ کے شلوار قمیض میں وہ بہت نکھرا نکھرا لگ رہا تھا اور لائٹ آن ہوتے ہی اٹھ بیٹھا تھا۔ تم؟ رانیہ کو پہلے ہی غصہ چڑھا ہوا تھا، مزید تپ کر بولی، ہاں میں نے کہا تھا نا کہ میں پھر بیڈ روم میں ہی ملوں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ نظریں اس کی دھلے دھلے میک اپ سے چہرے پر جمی تھیں۔ تمہیں جرت کیسی ہوئی میرے بیڈ روم میں آنے کی اور میرے بیڈ پر لیٹنے کی؟ وہ غصے سے بولی تو وہ اٹھ کر اس کے قریب چلا آیا۔ میں تمہارا شوہر ہوں، میرا حق ہے تمہاری ہر چیز پر اور تم پر، مامون نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کی ٹھوڑی کو چھوا تو اس نے رخ پھیر لیا۔ تمہیں تو شام کو آنا تھا، رانیہ نے کہا۔ شام کو ہی آیا تھا لیکن تم جان بوجھ کر گھر کو لاک لگا کر غائب ہو گئیں۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد میں نے مدت آپی کو فون کیا، انہوں نے مجھے اپنے گھر بلا لیا۔ وہاں چائے وغیرہ پینے کے بعد میں ان سے تمہارے فلیٹ کی ڈپلیکیٹ چابی لے کر یہاں آ گیا۔ ویسے گھر اچھا سجایا ہے تم نے، اپنا اصل گھر یقیناً تم اس سے زیادہ خوبصورت سجاؤ گی، ہے نا؟ مامون نے مسکراتے ہوئے انکشاف کیا۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ چند لمحے اس کے بولنے کا انتظار کرنے کے بعد وہ خود ہی کہنے لگا، تم تو کھانا کھا کر آئی ہو، میں نے بھی تمہارے کچن سے فریج سے ڈبل روٹی انڈے اور کباب نکال کر اپنی بھوک مٹا لی تھی۔ اب اگر تم اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے پلا دو تو مزہ آ جائے۔ زہر نہ پلا دوں؟ وہ غصے سے بولی۔ جدائی کا زہر کیا کم تھا مجھے مارنے کے لیے؟ مامون نے سنجیدگی سے کہا تو وہ نظریں چرا کر جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ دوسرے بیڈ روم میں سونے جا رہی ہوں، بہت تھک گئی ہوں میں۔ تو میں ہوں نا تمہاری تھکن دور کرنے کے لیے، یہاں آؤ۔ مامون نے شوخ و شریر لہجے میں کہتے ہوئے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو وہ اس کے سینے سے آ ٹکرائی۔ مون پلیز، وہ بے ساختہ بولی اور اس کے دل کے تار ہلا گئی۔ مامون کی نگاہ اس کی کلائی میں موجود اپنے اس پیار بھرے تحفے پر پڑی جو اس نے نکاح کے بعد رونمائی کے طور پر اسے کنگن کی شکل میں پہنائے تھے۔ مامون کے دل اور روح میں خوشی اور اطمینان کے پھول کھلنے لگے۔ رانیہ کے دل میں اگر اس کے لیے کوئی گنجائش نہ ہوتی تو وہ اس کے اس تحفے کو اب تک اپنی کلائی سے کیوں لگائے رکھتی؟ کب ختم ہوگی تمہاری یہ نفرت؟ مامون نے نرمی سے پوچھا۔ کبھی نہیں۔ بری بات، ایسے نہیں کہتے، مامون نے بہت محبت سے کہتے ہوئے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ چھوڑو مجھے۔ 3 برس کی تشنگی مٹانی ہے، کیسے چھوڑ دوں تمہیں؟ وہ بہت بے خودی کے عالم میں بولتا اسے اپنی محبت کے حصار میں یوں لیتا چلا گیا اور اپنا حق استعمال کرتا چلا گیا کہ وہ ذرا سی بھی مزاحمت نہ کر سکی۔ اور رانیہ جو اب تک اس رشتے کو ہی قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھی، مامون نے اسے اس رشتے کا حق استعمال کر کے، اس سے ازدواجی تعلق استوار کر کے اسے بہت کچھ جتا دیا تھا، سمجھا دیا تھا، باور کروا دیا تھا۔ ناشتہ ملے گا؟ صبح وہ کچن میں مصروف تھی کہ مامون مسرور سا آ کر کہنے لگا۔ نہیں، رانیہ نے اس کی طرف دیکھے بنا خفگی سے جواب دیا۔ خفا کیوں ہو؟ مامون نے پاس آ کر اس کے گیلے بالوں کو چھوا۔ زیادہ معصوم اور انجان بننے کی ضرورت نہیں ہے، اچھا؟ رانیہ نے اسی لہجے میں کہتے ہوئے فریج میں سبزی کا شاپر نکالا۔ وہ ہنس پڑا اور پھر پیار سے اسے سمجھانے لگا، پگلی، اس میں خفا ہونے کی نہیں، خوش ہونے کی ضرورت ہے کہ تمہارا شوہر تم سے کتنی شدید محبت کرتا ہے۔ تمہاری 3 برس کی بے رخی اور جدائی کے باوجود تمہیں اپنے دل کے قریب محسوس کرتا ہے، تم پر جان چھڑکتا ہے۔ آپ جائیں یہاں سے، وہ چولہا جلاتے ہوئے بولی۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہا تھا، رانیہ کا دل مان رہا تھا مگر دماغ الجھ رہا تھا۔ میں اگر اب چلا گیا نا تو واپس کبھی نہیں آؤں گا۔ سوچ لو رانیہ، تم اگر ساری زندگی میرے نام سے جڑ کر رہنا چاہتی ہو تو دور کیوں رہو، میرے ساتھ، میرے پاس، میرے قریب بھی تو رہ سکتی ہو نا۔ کبھی اپنی آنکھیں بند کر کے محسوس کرنا، تمہیں میں یہاں اس دل میں دھڑکتا ہوا محسوس ہوں گا۔ مامون نے پیار سے کہتے ہوئے اس کے دل پر ہاتھ رکھا تو اس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ دل جیسے پورے بدن میں دھک دھک کر رہا تھا۔ رانیہ نے پراٹھے کے لیے توا چولہے پر رکھ دیا۔ آپ نہیں بدل سکتے، رانیہ نے کہا۔ تمہارے ساتھ تو میں واقعی کبھی نہیں بدل سکتا، ہمیشہ ایسا ہی رہوں گا، پیار کا بادل بن کر۔ مامون نے اس کے شانے پر اپنی ٹھوڑی رکھ کر کہا۔ کیا کر رہے ہیں؟ خود بھی جلیں گے اور مجھے بھی جلائیں گے۔ رانیہ نے بری طرح بوکھلا کر چیخ کر کہا۔ تم بھی تو 3 سال سے یہی کر رہی ہو، خود بھی جل رہی ہو اور مجھے بھی جلا رہی ہو۔ مامون نے معنی خیز بات کہی۔ وہ سلگ گئی۔ ناشتہ کرنا ہے تو لاؤنج میں جا کر بیٹھیں اور اگر نہیں کرنا
تو بھی جائیں، مجھے بہت کام کرنا ہے ابھی، وہ تیز لہجے میں بولی۔ 3 سال بعد شوہر سے ملی ہو، شوہر گھر آیا ہے اور تم یہ کام پھیلا کر یہاں مصروف ہو گئیں؟ بڑے افسوس کی بات ہے، اور جانتی ہو 3 سال سے میں نے انڈا پراٹھا ناشتے میں نہیں کھایا۔ تمہارے ہاتھ کا ذائقہ نہیں بھلانا چاہتا تھا، میں اس لیے کسی اور کے ہاتھ کا بنا پراٹھا بھی نہیں کھایا۔ آج اپنے ہاتھوں سے وہی ناشتہ بنا کر کھلاؤ نا۔ مامون نے پیار بھرا شکوہ کرتے ہوئے کہا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو رانیہ اپنی خوش بختی پر رشک کرتی، لیکن وہ مامون کو اپنی رسوائی کا، ماں باپ کی موت کا ذمہ دار سمجھتی تھی، اس لیے اس کی پیار بھری باتیں اسے سچی اور حقیقی خوشی نہیں دے سکتی تھیں۔ اچھا، تو آپ انڈا پراٹھا نہ کھانے کے سبب سلم ہوئے ہیں، میں سمجھتی تھی شاید۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر فریج میں سے آٹا جو اس نے گھون کر رکھا تھا نکالنے لگی۔ شاید نہیں، یقیناً تمہاری جدائی کے غم میں گھل کر یہ حال ہوا ہے میرا۔ خیر، اب تو تم مل گئی ہو نا، میں تو خوشی سے ہی پھول جاؤں گا۔ ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، رانیہ نے توجہ دلائی۔ آؤ میرے ساتھ ناشتہ کرو، میں نے کر لیا ہے۔ ہمیشہ کی طرح دودھ کا ایک گلاس ہی پیا ہوگا، مامون نے کہا تو اس نے حیرت سے اسے دیکھا، جو 3 سال کی جدائی کے باوجود اس کی عادت سے واقف تھا۔ اس کی حیرت کو مامون نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تمہاری ہر عادت، ہر ادا، پسند ناپسند مجھے آج بھی ازبر ہے، لیکن کبھی کبھار روٹین سے ہٹ کر بھرپور ناشتہ کر لینا چاہیے، اس سے کھوئی ہوئی توانائی بحال ہو جاتی ہے۔ آخر آپ کیا چاہتے ہیں؟ 3 سال میں سب بھول گئیں کہ میں کیا چاہتا ہوں؟ رانیہ، تم اپنی مرضی سے مجھے چھوڑ کر گئی تھی نا، تم کیا جانو محبت کی جدائی کیسے جاں گسل اور قیامت خیز ہوتی ہے۔ کیسا کرب جھیلا ہے میں نے تمہارے غم میں، کتنا تڑپتا سسکتا اور بلکتا رہا ہوں میں تمہاری اس نفرت انگیز لا تعلقی اور دوری کے سبب۔ محبت تو میں نے کی تھی نا تم سے، اس لیے سزا بھی مجھے کو ملی ہے۔ تم نے مجھ سے کب محبت کی تھی؟ کرتی تو یوں جدا ہونے کا تصور بھی نہ کر سکتی۔ کبھی کبھی تو میں سوچتا ہوں کہ اگر تمہارے دل میں میرے لیے کوئی سافٹ کارنر نہیں تھا تو میرے نام پر ساری زندگی گزارنے کے لیے کیوں غائب ہو گئی تھی تم؟ مجھ سے وہ نکاح کا بندھن توڑ کیوں نہ لیا تم نے، تاکہ کسی اور شخص سے شادی کر کے اپنا گھر بسا سکو؟ بولو۔ مامون نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ناشتہ ختم کر لیا تھا اس نے۔ میری زندگی میں ایک مرد نے کیا کم آفتیں اور مصیبتیں نازل کی ہیں جو میں کسی دوسرے مرد کو اپنی زندگی کا اختیار سونپنے کی حماقت کروں گی؟ آفتیں اور مصیبتیں نہیں، چاہتیں اور محبتیں کہو، مامون نے مسکراتے ہوئے پیار سے کہا۔ آپ جائیں یہاں سے، وہ جھلا کر بولی۔ اب چلا گیا تو واپس کبھی نہیں آؤں گا۔ کیا مصیبت ہے؟ رانیہ نے الجھن آمیز نظروں سے اسے دیکھا اور اپنے کمرے میں چلی آئی، چادر اتار کر وارڈروب میں رکھی اور خود کمرے میں ٹہلنے لگی۔ رانیہ، تم غلط کر رہی ہو، مامون کو دل سے اپنا لو، اس لیے کہ تم ہمیشہ سے اس کی منتظر رہی ہو۔ جانے انجانے اس کا خیال تمہیں بے چین کرتا رہا ہے، دل نے ہمیشہ اسے اپنے پاس دیکھنے کی خواہش کی ہے۔ غصہ اور غم، بدگمانی کا طوفان تھم گیا تو مامون اتنا بے ضرر، معصوم اور مخلص لگنے لگتا کہ اس پر پیار آنے لگے۔ ہاں، میں نے ہمیشہ اس حقیقت کو، اس احساس اور جذبے کی موجودگی کو، جس کو میں کوئی نام نہیں دے سکتی، اسے ہمیشہ جھٹلایا ہے، نظریں چرائی ہیں، مگر نظروں میں بسی مامون کی صورت کو میں اپنی تمام تر نفرت کے باوجود کبھی مٹا نہ سکی۔ شاید اس کی محبت کی شدت نے میری نفرت کی حدت کو ختم کر دیا ہے۔ تو کیا مجھے مامون کے ساتھ چلے جانا چاہیے؟ مگر مامون کی ممی، وہ مجھے کبھی قبول نہیں کریں گی، اور اس کی وجہ بھی تو خود مامون ہی ہے، جس کی وجہ سے میں محلے، خاندان اور شہر بھر میں آوارہ اور بد کردار کہلائی گئی، بدنام اور رسوا ہوئی۔ میں اپنی عزت کے اعتبار اور کردار کے قاتل کو کیسے معاف کر دوں؟ کیسے قبول کر لوں اسے؟ کیسے اپنی ساری زندگی اسے سونپ دوں؟ نہیں، میں اسے معاف نہیں کروں گی، رانیہ خود سے سوال جواب کرتے ہوئے بولی، اور پھر مامون کو کھری کھری سنانے کے ارادے سے کمرے سے باہر نکلی تو وہ جا چکا تھا۔ چلا گیا، ناراض ہو کر گیا ہے شاید۔ میں نے کتنا دھتکارا ہے اسے، ذلیل کیا ہے، اس کے محبت بھرے ہاتھوں کو نفرت سے جھٹکا ہے۔ 3 سال بعد وہ مجھے ڈھونڈتا ہوا آیا تو میں نے اب بھی اسے اپنی بے رخی اور بے حسی سے ہرٹ کیا ہے، یہاں سے چلے جانے کے لیے کہا ہے۔ اتنی ناقدری اور تذلیل کے بعد یقیناً اب وہ یہاں میرے پاس آنے کی ہمت بھی نہیں کر سکے گا، لیکن میرا دل کیوں رو رہا ہے؟ وہ سوچتی الجھتی بالکنی کی طرف آئی، نیچے دیکھا، مامون کہیں نظر نہیں آیا۔
پھر دروازہ کھول کر باہر نکلی تو سیڑھیوں میں ٹونی اور اس کے دوست خالد کو کھڑا دیکھ کر رک گئی۔ ان دونوں نے اسے دیکھ کر سیٹیاں بجائیں۔ وہ ہیرو تو چلا گیا ہے، کہو تو ہم آ جائیں دل بہلانے کو؟ ٹونی نے بے حیائی سے کہا تو وہ اس پر نفرت بھری نگاہ ڈال کر واپس اپنے فلیٹ میں آ گئی اور دروازہ لاک کر لیا۔ یہ کمینے تو میرے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں، میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ وہ پریشانی سے باآواز بول رہی تھی۔ اپنے حقیقی شوہر کے پاس جاؤ، وہی تمہارا اصل محافظ اور حقیقی پناہ گاہ ہے۔ عورت مرد کے بغیر اس معاشرے میں اکیلی نہیں جی سکتی۔ ٹونی اور خالد جیسے مرد اکیلی عورت کا جینا حرام کر دیتے ہیں، اور اکیلی عورت اور لڑکی تو کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہوتی ہے جسے ہر کوئی لوٹنے کے لیے دوڑتا ہے۔ تم کب تک ان آوارہ لڑکوں سے بچ سکو گی؟ اگر کسی رات تمہارے گھر میں انہوں نے نقب لگا لی تو جو عزت تم ابھی تک بچاتی آئی ہو وہ بھی لٹا بیٹھو گی۔ پھر تو تمہارے جینے کا بھی کوئی جواز، کوئی راستہ باقی نہیں بچے گا۔ کب تک دوسروں کے رویوں کے سبب اپنی زندگی کو ذلت اور رسوائی کے حوالے کرتی رہو گی؟ رانیہ کے دماغ نے اسے سمجھایا، ضمیر نے حقیقت کا رنگ دکھایا تو وہ پریشان ہو گئی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ میری مدد اور رہنمائی فرما، مجھے سیدھا اور صحیح راستہ دکھا۔ رانیہ نے روتے ہوئے دعا مانگی۔ اگلے دن پہلا روزہ تھا۔ رانیہ نے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز، روزے اور عبادت کا اہتمام کیا اور اپنے لیے، اپنے بہتر اور خوشگوار مستقبل کے لیے دعائیں مانگی۔ رمضان کی وجہ سے اسکول میں 12:30 بجے ہی چھٹی ہو جاتی تھی۔ اسے مدت نسیم ہی اسکول پک اور ڈراپ کرتی تھیں۔ کئی روز سے ٹونی اور خالد بھی اسے کہیں نظر نہیں آئے تھے تو اس نے مطمئن ہو کر سوچا، شکر ہے کہ رمضان میں شیطان باندھ دیے جاتے ہیں۔ 15 روزے خیریت سے گزر گئے۔ رانیہ کو محلے کے ان بزرگ صوفی صاحب سے معلوم ہوا کہ ٹونی اور خالد کا ون ویلنگ کرتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ اب تک ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ رانیہ نے یہ سن کر خدا سے ان کی ہدایت کی دعا کی تھی۔ آج 20واں روزہ تھا۔ رانیہ اور مدت نسیم عید کی شاپنگ کرنے نکلی تھی۔ مدت نسیم تو کپڑے، جوتے وغیرہ سب گھر والوں کے لیے خرید چکی تھی، صرف جیولری وغیرہ خریدنے کا ارادہ تھا ان کا۔ اصل مقصد تو رانیہ کو عید کی شاپنگ کے لیے لانا تھا، جس نے ابھی تک کچھ نہیں خریدا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل بجھا بجھا سا تھا۔ اسے مامون رہ رہ کر یاد آ رہا تھا اور وہ یہ ماننے سے انکاری تھی کہ اسے مامون سے محبت ہو گئی۔ بے قراری سی تھی۔ اسے آج کل یہ احساس شدت سے بے چین کیے رکھتا تھا کہ اس نے مامون ضیاء کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، اسے بہت ہرٹ کیا ہے، اس کی بہت ہتک کی ہے اور ناحق کی ہے، غلط کیا ہے اس کے ساتھ۔ رانیہ، یہ تم ہی ہو نا؟ رانیہ اپنے لیے جوتے پسند کر رہی تھی، تب ایک مانوس سی آواز اس کے کان میں پڑی تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ رومانہ تھی، اس کی کزن، دوست اور کلاس فیلو رخسانہ مجید کی چھوٹی بیٹی۔ رومانہ تم؟ رانیہ خوشی سے مسکراتے ہوئے اٹھ کر اس سے گلے لگ گئی۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ مامون بھائی تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے، کتنے دکھی اور آزردہ ہو گئے تھے وہ تمہارے یوں چلے جانے سے۔ رومانہ نے بھیگتی آواز میں کہا تو وہ اس سے الگ ہو کر سنجیدگی سے بولی، مامون نے میرے وہاں رہنے کے لیے چھوڑا ہی کیا تھا؟ میرا خیال ہے کہ ہم سامنے اس پارک میں بیٹھ کر بات کریں تو زیادہ مناسب ہے۔ مدت نسیم نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا تو دونوں نے ان کی بات کی تائید کی اور ان کے ساتھ چلتی ہوئی پارک میں آ گئیں۔ رانیہ، تم بہت بڑی سازش اور غلط فہمی کا شکار ہو گئی تھی اور مجھے بہت شرمندگی اور افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، تم نے اپنی زندگی کے 3 قیمتی اور خوبصورت برس ضائع کر دیے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تو کیا میں مامون کو دل سے قبول کر لیتی جو میری عزت کا قاتل اور میرے ماں باپ کی موت کا ذمہ دار ہے؟ رانیہ نے رومانہ کی بات سن کر تلخی سے کہا، مگر دل میں دہائی مچ گئی تھی۔ وہ تو اب مامون کو مجرم ماننے کو تیار ہی نہ تھا۔ رانیہ، تمہارا مجرم مامون ضیاء نہیں ہے بلکہ تمہاری ممانی اور میری ماں ہے۔ کیا؟ رانیہ کا سر چکرا گیا۔ ہاں رانیہ، یہ سب امی نے تمہارے ساتھ کیا تھا۔ مامون بھائی بہت معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، وہ تو بہت مخلص تھے تمہارے ساتھ۔ امی نے… رومانہ اسے دھیرے دھیرے الف سے یہ تک ساری حقیقت بتاتی چلی گئی، جسے سننے کے بعد رانیہ اپنا دل تھام کر بینچ پر ڈھہ گئی اور روتے ہوئے بولی، او میرے خدایا، یہ میں نے کیا کیا؟ ایک مخلص انسان کو ہرٹ کیا، دکھی، پریشان اور آزردہ کیا۔ یہ کیا کیا؟ یا اللہ، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ میں نے مامون کو اب بھی ٹھکرا دیا، اب جب کہ وہ مجھ تک پہنچ گئے تھے، وہ پھر نہیں آئے۔ رانیہ، تم مامون بھائی کے پاس لوٹ جاؤ، وہ آج بھی تمہارے منتظر ہیں۔ امی نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا تھا اس کی انہیں کافی سزا مل چکی ہے۔
دونوں بھائیوں نے اپنی پسند کی لڑکیوں سے شادیاں کر لیں۔ شبانہ آپی کی شادی انور صغیر سے امی نے کرائی تھی، لیکن وہ تصویر انور بھائی نے میرے البم میں دیکھ لی تھی، اور جب انہیں حقیقت معلوم ہوئی تو انہیں بہت دکھ ہوا کہ وہ امی کی باتوں میں آ کر تمہیں گنوا بیٹھے۔ انہوں نے شبانہ آپی کو طلاق دے دی تھی۔ شبانہ نے اپنے کلاس فیلو سے کورٹ میرج کر لی، اور مجھے ابو نے اپنے ایک دوست کے بیٹے عاصم سے بیاہ دیا۔ 3 ماہ ہوئے ہیں میری شادی کو۔ میرے شوہر بہت اچھے ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں، اس لیے مجھے میکے زیادہ نہیں جانے دیتے کہ کہیں امی مجھے الٹی سیدھی پٹی نہ پڑھا کر بھیجیں۔ اب تو امی رو رو کر خدا سے معافی مانگتی ہیں۔ ابو اور شبانہ آپی انہیں تانے دیتے رہتے ہیں۔ امی کو تمہاری بہت شدت سے تلاش ہے، وہ تم سے معافی مانگنا چاہتی ہیں۔ پلیز رانیہ، اپنا گھر بسا لو، مامون بھائی کو اپنا لو، وہ بہت عظیم انسان ہے۔ ساری دنیا نے تمہیں برا کہا اور سمجھا، مگر وہ آج تک تمہیں پاکیزہ کردار کی مالک سمجھتے ہیں۔ انہوں نے انور صغیر کی طرح ان تصویروں پر اعتبار نہیں کیا۔ ان کی ممی کو بھی امی نے ہی تمہارے خلاف بھڑکایا تھا، ورنہ وہ تو تمہارا رشتہ مانگنے آ رہی تھی۔ رومانہ مزید انکشافات کر رہی تھی۔ میں تو پہلے ہی مامون کو انکار کر چکی تھی، مومانی نے کیوں کیا ایسا؟ کیا شبانہ آپی کو انور صغیر سے اچھا رشتہ نہ مل پاتا؟ ویسے ہی وہ کہتی تو میں انکار کر دیتی اس رشتے سے بھی، مجھے بدنام تو نہ کیا ہوتا، رانیہ نے روتے ہوئے کہا۔ رانیہ پلیز امی کو معاف کر دو، رومانہ نے روتے ہوئے کہا۔ مدت نسیم بینچ پر بیٹھی ساری باتیں سن رہی تھی۔ انہیں دکھ بھی ہو رہا تھا کہ رانیہ کی سگی مومانی نے اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا تھا، لیکن خوشی انہیں اس بات کی تھی کہ رانیہ کو مامون کے متعلق جو بدگمانیاں تھیں وہ اب دور ہو گئی تھیں۔ میں انہیں صرف اسی صورت میں معاف کر سکوں گی جب وہ اپنی اس گھٹیا حرکت کا اعتراف پورے خاندان کے سامنے کریں گی۔ جن جن لوگوں میں انہوں نے مجھے رسوا کیا تھا، انہیں وہ یقین دلائیں کہ رانیہ با کردار اور بے قصور تھی، تب میں انہیں معاف کروں گی، رانیہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ رانیہ، خاندان اور محلے والوں کو حقیقت معلوم ہو چکی ہے، وہ سب بھی امی کو بہت کوستے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، سب اپنے رویوں پر نادم ہیں۔ پلیز ہم سب کو معاف کر دو اور واپس چلو۔ رومانہ نے اس کا ہاتھ تھام کر منت بھرے لہجے میں کہا۔ میں تو تم سب کو معاف کر دوں گی، ٹھیک ہے، میں نے معاف کیا، تم سب کو معاف کیا، لیکن کیا میرا شوہر مامون ضیاء مجھے معاف کر سکے گا؟ میں نے اس کے ساتھ کبھی اچھا سلوک نہیں کیا، میں تو اس سے نظر ملا کر بات کرنے کے قابل بھی نہیں رہی، ہمیشہ اپنی ہی سناتی رہی، کبھی اس کی سنی ہی نہیں۔ رانیہ اب احساس ندامت اور احساس جرم سے چور ہو چکی تھی۔ دکھ سے بھیگتی ہوئی آواز میں بولی تو رومانہ نے کہا، وہ پیار کرتے ہیں تم سے، تمہیں ضرور معاف کر دیں گے، ملیں گے تو معاف کریں گے نا؟ رانیہ روتی ہوئی بولی اور مدت نسیم کی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ یہ میرا فون نمبر اور ایڈریس رانیہ کو دیجیے گا۔ رومانہ نے اپنے سسرال کا پتہ وغیرہ ایک چٹ پر لکھ کر مدت نسیم کو دے دیا۔ انہوں نے بھی اپنے پرس میں سے اپنا کارڈ نکال کر اسے تھما دیا اور دونوں اپنی اپنی راہ کو چل دیں۔ مدت نسیم اس وقت رانیہ کو اکیلے میں سوچنے سمجھنے کا موقع دینا چاہتی تھیں، اس لیے اس کی ابتر ہوتی حالت کے باوجود اسے اس کے فلیٹ پر چھوڑ کر چلی گئیں۔ رانیہ اپنے بیڈ روم میں آ کر اس بری طرح روئی کہ در و دیوار ہل گئے۔ اسے محبت کے کھو جانے کے غم مار ڈال رہا تھا۔ دل سے بدگمانی کے بادل چھٹے تو مامون کی صورت پوری آب و تاب کے ساتھ جگمگانے لگی۔ روح بے کلو بے قرار تھی۔ اسے آج اپنے اندر موجود مامون کی محبت کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ وہ اس کے پہنائے ہوئے کنگن ہونٹوں سے لگا کر رو رہی تھی۔ اس کو قدم قدم پر ٹھکرایا تھا اس نے، اس کے محبت سے اپنی طرف بڑھتے ہاتھوں کو نفرت سے جھٹکا تھا، اس کے حقوق تک ادا نہیں کیے تھے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کر جو رشتہ اس سے جوڑا تھا اسے دل سے قبول کرنے سے انکار کرتی رہی تھی۔ وہ تو اپنی محبت اور اس کی ماں کی وصیت آج تک نبھا رہا تھا۔ اس نے اللہ کو بھی ناراض کیا تھا شوہر کے حقوق پورے نہ کر کے۔ اس کی ماں نے تو اسے رخصت کیا تھا مامون کے ساتھ، اور وہ شوہر کو نظر انداز کر کے گناہ کی مرتکب ہوئی تھی۔ لعنت ملامت اپنے حصے میں لکھوائی تھی فرشتوں کی۔ رانیہ کو اپنا ہر رویہ اور مامون کا ہر عمل یاد آ رہا تھا اور اسے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا۔ شرم محسوس ہو رہی تھی کہ وہ اتنی سنگدل، بے رحم اور بری کیسے بن گئی تھی کہ اتنے نفیس اور مخلص انسان کی محبت کو، اس کے جذبے کی سچائی تک کو نہ پہچان سکی۔ رانیہ کو جہاں اپنے رویے اور سلوک کی بدصورتی پر ملال تھا، وہاں یہ فخر بھی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ایک عظیم محبت اور عزت کرنے والے شخص کی محبت ہے۔